إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمتين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والذي كان نبيا وعظم بين الماء والتين والذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم ازاں ماتم داران و پرساداران سید الشہداء و طفیل چاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد. جس آیہ کریمہ کو تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے، اور خلاق کائنات کا اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا تو فلن یقبل منہ، وہ اس سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والا اور نقصان اٹھانے والا ہوگا. تو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے لیے اسی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور یہی وہ دین ہے کہ جس کو اللہ نے پسند کیا، یہی وہ دین ہے کہ جو کمپلیٹ دین ہے، یہی وہ دین ہے کہ جو صبح قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے. اور صبح قیامت تک اب کوئی الہی دین اس کائنات میں آنے والا نہیں ہے. اگر قیامت تک کوئی باقی رہنے والا دین ہے تو یہ دین اسلام ہے. تو یہ دین اسلام کہ جس کی تبلیغ کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کے سلسلہ ہدایت کو قائم فرمایا، اور جب نبیوں کا سلسلہ ہدایت ختم ہوا تو 12 اماموں کے سلسلہ ہدایت کو اللہ نے قائم فرمایا تاکہ صبح قیامت تک کوئی نہ کوئی ہادی اللہ کی طرف سے اس زمین کے اوپر موجود ہو تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کرتا رہے، اگرچہ وہ ہادی پردہ غیب میں ہو، اور پردہ غیب میں رہ کر ہادی لوگوں کی ہدایت کرے. تو یہ دین کہ جس کو پیغمبر اسلام اس کائنات میں لے کر آئے تھے، یہ دین پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما کر چلے گئے تو کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے چاہا کہ اس دین کو مٹا دیں، اس دین کو ختم کر دیں، اس دین کو بالکل بدل دیں. جس طرح اللہ نے دین کو نازل کیا اور جس طرح پیغمبر اسلام نے دین کو پوری کائنات میں پھیلایا، اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس دین کو بدل دیں اور اس دین کو تبدیل کر دیں. تو اب ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسا سامنے آئے کہ جو اس دین کو بچائے، اور چاہے اس پہ اپنی جان کی قربانی دینا پڑے، اور چاہے جتنی بڑی قربانی اسے اپنے دینا پڑے، اور وہ اس دین کو بچائے. تو پیغمبر اسلام کے چھوٹے نواسے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سامنے آئے اور انہوں نے اس دین کی حفاظت کی. تو جب بھی محرم آتا ہے، کیونکہ یہ محرم 1443 ہے، 1443 ہجری کا ہے، تو اس محرم میں بھی اور ہر سال جب بھی محرم آتا ہے تو یہ سوالات نوجوانوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ آخر امام حسین علیہ السلام کو ہی ضرورت کیا تھی کہ انہوں نے اپنے نانا کے وطن مدینے کو چھوڑا اور کربلا کا رخ کیا. آخر پہلا سوال یہی کہ آخر امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو کیوں چھوڑا اور کربلا کی طرف کیوں گئے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف نہ جاتے تو کیا ہوتا.
اور تیسرا سوال یہ کہ کربلا کا فائدہ کیا ہوا، کیونکہ ہر ایک کام کو کرنے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آخر امام علیہ السلام جو کربلا گئے تو امام علیہ السلام کے کربلا جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو آج کی اس مجلس میں ہم ان 3 سوالوں کو اینالائز کرنا چاہتے ہیں کہ آخر امام علیہ السلام کے کربلا جانے کا مقصد کیا تھا، اگر نہ جاتے تو کیا ہوتا، اور کربلا کا فائدہ کیا ہوا۔ تو ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ زمانے 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ زمانہ ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہیں، اور دوسرا زمانہ وہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی ظاہری وفات سے اور شہادت سے شروع ہوتا ہے، جو سن 11 ہجری میں ہوئی، 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک کا زمانہ، اور تیسرا زمانہ 61 ہجری سے لے کر آج تک یعنی 1443 ہجری کا جو زمانہ ہے، یہ زمانہ۔ تو اگر ان سوالوں کا جواب جاننا ہے تو ہمیں اس زمانے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس زمانے میں پیغمبر اسلام خود موجود تھے، نہ اس زمانے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس زمانے میں آج ہم موجود ہیں، بلکہ اس زمانے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی وفات سے یعنی سن 11 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 61 ہجری پر وہ زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ آخر ان 50 سالوں کے بیچ میں ہوا کیا کہ جس کی وجہ سے واقعہ کربلا پیش آیا اور امام علیہ السلام کو کربلا جانا پڑا اور اپنے اعزاء و اقربا کی امام علیہ السلام کو قربانی پیش کرنا پڑی۔ تو یہ اس زمانے میں ہوا کیا؟ تو پہلی چیز، پہلا کام جو اس زمانے میں ہوا ان 50 سالوں کے بیچ میں، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں کہ جس صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں کہ جن کو رئیس المفسرین بھی کہا گیا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے کمر خمیدہ ہو گئی اور آنکھ کی روشنی بھی ختم ہو گئی، یعنی آنکھ سے بھی نابینا ہو گئے اور کمر بھی خمیدہ ہو گئی، تو جب ذی الحجہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنے شاگرد کو بلایا اور بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو ذی الحجہ کا وقت ہے، موسم حج قریب ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ سال میں زندہ نہ رہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا آخری حج کر لوں، تو چلو مجھے لے کر خانہ کعبہ تک پہنچا دو۔ اب ان کا شاگرد عبداللہ ابن عباس کا شاگرد پکڑ کر ان کا ہاتھ خانہ کعبہ تک لے گیا اور خانہ کعبہ کے قریب جا کر کھڑا کر دیا۔ جب خانہ کعبہ کے قریب کھڑا کر دیا تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اپنے شاگرد سے کہ کیا اس سال کوئی حج کرنے نہیں آیا ہے؟ تو ان کا شاگرد جواب دیتا ہے کہ استاد اس سال تو بہت سارے حاجی آئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں حاجی ہیں جو طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اگر تم حاجیوں کو دیکھ پا رہے ہو تو میں کیوں ان کی آواز کو سن نہیں پا رہا ہوں، کیونکہ جب بھی کوئی حاجی حج کرتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آخر یہ آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ شاگرد نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ عبداللہ ابن عباس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کنارے لے گیا اور کنارے لے جا کر کہتا ہے کہ استاد وہ زمانہ تو پیغمبر اسلام کا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں لوگ جب طواف کیا کرتے تھے تو لبیک کی آوازیں آتی تھیں، مگر شام کے حاکم نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی کو حج کرنا ہے تو آئے اور آ کر حج کرے، لیکن خدا کے گھر کے نزدیک میں شور و غل نہ کرے، بلکہ خاموشی کے ساتھ طواف خانہ کعبہ کرے اور جائے، لیکن لبیک کی آوازیں نہ نکالے، لبیک کی آوازیں بلند نہ کرے۔ بس پیغمبر کا صحابی تھا، پیغمبر کے صحابی تھے، پیغمبر اسلام کے جب اس صحابی نے سنا کہ لبیک کی آواز کو ختم کر دیا گیا ہے، حج کو خاموش کر دیا گیا ہے، تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ وائے ہو مسلمانوں تم پر کہ ابھی پیغمبر اسلام کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم نے شریعت محمدی میں ترمیم کر دی، شریعت محمدی کو بھلا دیا تم نے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے خانہ کعبہ کے پاس لے چلو۔ ان کا شاگرد ہاتھوں کو پکڑ کر خانہ کعبہ کے پاس لایا اور خانہ کعبہ سے یہ دیگ لگا کر ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ بس ان کی جب یہ آواز بلند ہوئی تو جتنے بھی حاجی طواف خانہ کعبہ کر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو صحابی رسول ہو کر بھی اس کی بات کو نہیں مانتا اور یہ لبیک کی آواز کو بلند کر رہا ہے، تو سارے حاجی بھی آواز میں آواز ملا کر لبیک اللہم لبیک کی آواز بلند کرنے لگے۔
اور اس طریقے سے عبداللہ ابن عباس کے وروध کرنے اور اس کے احتجاج کرنے کے نتیجے میں لوگ پھر سے لبیک اللہم لبیک کہنے لگے۔ تو پہلا کام ان 50 سالوں میں یہ ہوا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک کو بند کر دیا گیا۔ دوسرا کام ان 50 سالوں میں یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی عبد الرحمن جب شام کا سفر کر کے شام گئے، تو پہلے زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شہر میں داخل ہوتا تھا تو شہروں کے بھی دروازے ہوتے تھے اور لوگ دروازے کے ذریعے شہر میں داخل ہوا کرتے تھے۔ تو جب عبد الرحمن شام گئے اور دروازے سے داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ 10 اونٹ ہیں اور 10 اونٹوں کی حفاظت کرنے والے 150 لوگ ہیں، 150 فوجی ہیں کہ جو ہاتھ میں نیزہ و تلوار لے کے ان 10 اونٹوں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو عبد الرحمن صحابی رسول کو دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ آخر یہ کیسے اونٹ ہیں کہ جن کی 10 اونٹوں کی حفاظت کرنے والے 150 فوجی لگے ہوئے ہیں۔ بس جب یہ دیکھا تو انہوں نے ساتھیوں سے سوال کیا کہ آخر یہ کیسے اونٹ ہیں، کیا یہ بہت قیمتی اونٹ ہیں، کس نسل کے اونٹ ہیں؟ کیونکہ عرب میں اونٹوں کی بھی نسل ہوتی تھی، تو پوچھنا کس نسل کے اونٹ ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ تو عام اونٹ ہیں، یہ کوئی مہنگے اور قیمتی اونٹ نہیں ہیں۔ تو پوچھتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اتنے سارے فوجی ان اونٹوں کی حفاظت کر رہے ہیں، فوجیوں کو کیا ہو گیا کہ اتنی گرمی میں یہ آ کر ان اونٹوں کی حفاظت میں لگے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ یہ اونٹوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اونٹ کے اوپر جو چیزیں لدی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آخر کون چیزیں لدی ہوئی ہیں، کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا ہے۔ تو جب جا کر دیکھا کہ اونٹ کی پشت کے اوپر جس کلر کا اونٹ ہے اسی کلر کا ایک مشکیزہ بھی لگا ہوا ہے، ایک مشک لگی ہوئی ہے۔ تو ہم نے سوال کیا ان مشکوں میں ہے کیا؟ تو فوجیوں نے جواب دیا کہ ان مشکوں میں وہ شراب ہے کہ جو روم سے آئی ہے، وہ اسپیشل شراب ہے جو روم سے آئی ہے بادشاہ شام کے لیے۔ بس انہوں نے جیسے ہی سنا کہ شراب کی جو شریعت محمدی میں حرام ہے، یہ امیر شام کے لیے، فقیر شام کے لیے یہ شراب آئی ہے، تو فوجیوں سے نیزہ لیا اور نیزہ لے کر مشکوں پر وار کیا اور 2-3 مشکوں میں جو شراب تھا یہ بہا دیا۔ اب جب فوجیوں نے یہ دیکھا کہ شراب کو بہا دیا، بس فوجیوں نے انہیں گرفتار کیا اور گرفتار کر دربار میں، حاکم شام کے دربار میں لے گئے۔ جب دربار میں لے گئے تو حاکم شام تخت کے اوپر نشے کی حالت میں بیٹھا تھا۔ جب دیکھا کہ یہ شخص آیا ہے تو سوال کرتا ہے کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ تو فوجیوں نے جواب دیا یہ بوڑھا نہیں بلکہ یہ صحابی رسول ہے۔ تو پوچھا آخر یہ کیوں آیا ہے اس دربار میں؟ تو جواب ملا کہ یہ آیا نہیں ہے، اسے ہم لے کر آئے ہیں۔ تو پوچھا آخر وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ میرے دربار میں آیا ہے؟ تو جواب ملا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے جو روم سے شراب آ رہی تھی اس نے ان شراب کو بہا دیا، شراب کو ضائع کر دیا۔ بس یہ سننا تھا کہ حاکم شام نے کہا اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد اب تک زندہ ہے، قتل کر دیا جائے، اس کی گردن مار دیا جائے۔ بس فوجی تلوار لے کر آگے بڑھے اور چاہتے ہیں کہ اس کے سر کو قلم کر دیں کہ اتنے میں ایک اور صحابی رسول عمرو عاص جو بغل میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے، عمرو عاص یہ کہنے لگے کہ بادشاہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر جان کی امان پاؤں تو میں کچھ کہوں۔ کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمرو عاص نے کہا کہ بادشاہ اس صحابی رسول کو آپ قتل نہ کریں بلکہ اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دیں۔ تو حاکم نے کہا کہ آخر تم میرے دربار میں بیٹھتے ہو، میں تمہیں کھلاتا ہوں، میں تمہیں عیش کروا رہا ہوں اور تم اس صحابی کو بچانا چاہتے ہو؟ کہ میں صحابی کو بچانا نہیں چاہتا بلکہ میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ نے اس صحابی رسول کو دربار میں قتل کر دیا تو کل لوگ سوال کریں گے کہ صحابی رسول کو دربار میں کیوں قتل کیا گیا، تو ہمیں جواب دینا ہوگا کیونکہ اس نے شراب کی مخالفت میں آواز کو بلند کیا تھا اور اس کی وجہ سے ہمیں اسے قتل کرنا پڑا۔ لہٰذا لوگوں میں یہ بات عام ہو جائے گی کہ ضرور شراب ایک حرام چیز ہے اور شراب گناہ ہے، اور اسی وجہ سے صحابی رسول نے شراب کے خلاف آواز احتجاج کو بلند کیا، لہٰذا آپ اسے قتل نہ کریں۔ بس یہ سن کر چھوڑ دیا گیا اس صحابی رسول کا، عبد الرحمن کو، اور کیونکہ شام میں ایسا پروپیگنڈا اہل بیت کے خلاف، مولا کائنات کے خلاف کیا گیا تھا کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ شراب حلال ہے یا شراب حرام ہے، اور مولا کائنات کے خلاف تو ایسا پروپیگنڈا کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ مولا کائنات پیغمبر اسلام کے وصی ہیں، جانشین ہیں یا ان کے بھائی ہیں،
اور یہ مشہور تھا کہ مولا کائنات نعوذ باللہ تارک الصلاۃ ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور جب مولا کائنات کی مسجد کوفہ میں شہادت ہوئی تو شام میں یہی جب یہ خبر آئی تو لوگوں میں یہ بات ہونے لگی کہ آخر علی مسجد میں کیا کر رہے تھے۔ اور شام میں لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ رات کو بکری کے بچوں کو دیا گیا تھا، بکری کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ وہ اس سے کھیلیں، اور جب وہ بچے اس سے مانوس ہو جاتے تھے تو بچوں کو چھین لیا جاتا تھا۔ اور جب صبح اٹھ کے بچہ سوال کرتا تھا کہ وہ بکری کا بچہ کہاں گیا تو جواب دیا جاتا تھا کہ رات علی آئے تھے اور علی نے آ کر ان بکری کے بچوں کو یہاں سے لے گئے۔ یعنی بچپنے سے لوگوں کے ضمیر و خمیر میں علی دشمنی ڈالی جا رہی تھی، مولا کائنات کی عداوت ڈالی جا رہی تھی۔ تو دوسرا کام یہ ہوا کہ شراب کو اس طریقے سے رائج کر دیا گیا کہ جیسے کہ شراب حرام نہیں بلکہ شراب حلال ہے۔ اور تیسرا کام ان 50 سالوں میں یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کے ایک اور جلیل القدر صحابی ابو ایوب انصاری، پیغمبر اسلام کے بہت عظیم صحابی ہیں، اور ان کی متعلق تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بھی یہ کسی شہر یا کسی گاؤں میں کسی علاقے میں جایا کرتے تھے تو پورا گاؤں اور پورا شہر سمٹ کر ان کے پاس آ جاتا تھا اور ہر ایک ان کو اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ یہ مانتے تھے کہ جس گھر میں ابو ایوب انصاری قدم رکھ دیں گے وہاں سے برکت جا نہیں سکتی اور نحوست آ نہیں سکتی اس گھر میں۔ تو جب پوچھا گیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، آخر ابو ایوب انصاری کے قدم اتنا بابرکت کیوں ہیں، تو جواب دیا گیا کیونکہ جب نبی کا ناقہ مکے سے پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو سب چاہ رہے تھے، سارے لوگ چاہ رہے تھے، سارے انصار یہ چاہ رہے تھے کہ پیغمبر اسلام ان کے گھر میں آ جائیں، لیکن پیغمبر اسلام آخر جائیں کس کے گھر میں، تو فرمایا کہ جس کے دروازے پر میرا ناقہ بیٹھ جائے گا میں اسی کے گھر جاؤں گا۔ بس جب پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا تو پیغمبر اسلام کا ناقہ جس کے دروازے پر بیٹھا ان کا نام ابو ایوب انصاری ہے۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں پیغمبر اسلام گئے، پیغمبر اسلام نے قیام کیا، اور اسی وجہ سے ابو ایوب انصاری کو یہ منزلت اور یہ شرف ملا۔ تو جب یہ شام گئے ابو ایوب انصاری تو پورے شام کے لوگ سمٹ کر ان کے پاس آ گئے اور ہر ایک کہنے لگا کہ حضور میرے گھر چلیے۔ انہوں نے کہا کہ میں سب کے گھر جاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ایک مسلمان کے گھر، ایک شخص کے گھر جب گئے تو گھر کے اندر جانا تھا کہ فوراً وہ لا حول ولا قوت کہہ کر باہر نکلا، استغفار کہا اور فوراً باہر نکلا ہے۔ دوسرا آدمی اپنے گھر لے گیا تو جب دوسرے گھر گئے تو وہاں سے بھی فوراً لا حول ولا قوت کہہ کر فوراً باہر نکلا ہے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ شاید گھر میں کوئی پرابلم ہوگی، تیسرے چوتھے گھر میں گئے تو جس گھر میں بھی جاتے فوراً لا حول پڑھ کر باہر چلے آئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آخر کسی گھر میں آپ رکتے کیوں نہیں ہیں، آخر بیٹھتے کیوں نہیں، فوراً باہر کیوں چلے آتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ مجھے کسی مسلمان کے گھر میں لے جاؤ تو میں جاؤں۔ تو سب نے کہا کہ حضور یہ تو جتنے بھی گھروں میں آپ گئے یہ سب مسلمانوں کے ہی گھر تھے، کسی کافر کے گھر نہیں تھے، آپ نے دیکھا نہیں کتنی لمبی داڑھی ہے سب کی۔ تو کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا بلکہ شریعت پر عمل کرنے سے مسلمان ہوتا ہے۔ گھر تو مسلمانوں کے ہیں لیکن کیا انہیں حکم شریعت اتنا بھی حکم شریعت معلوم نہیں ہے کہ شریعت محمدی میں حرام ہے کہ کوئی ٹوائلٹ کو قبلہ رخ بنائے؟ میں جتنے بھی گھر میں گیا سب گھروں کے جتنے بھی ٹوائلٹ ہیں سب قبلہ رخ بنائے ہوئے ہیں، میں کس طریقے سے کسی کے گھر میں جاؤں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ حضور ہمارے یہاں بھی جیسے مکہ اور مدینہ میں ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں ویسے ہی ہمارے یہاں شام میں بھی تھے، لیکن حاکم شام نے یہ حکم دیا ہے کہ جتنے بھی ٹوائلٹ ہیں انہیں قبلہ رخ بنایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس نے ان ٹوائلٹس کو بنانے کا حکم دیا اس کے اوپر بھی لعنت، اور جس نے قبلہ رخ ٹوائلٹ بنایا اس کے اوپر بھی لعنت۔ بس یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ میں کسی گھر میں نہیں جاؤں گا، اور شام سے یہ نکلے کہ میں شام سے چلا جاؤں گا۔ جب فوجیوں نے دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں تو گھوڑ سوار ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے آئے فوجی اور کہا کہ چلیے حاکم شام کے دربار میں آپ کو چلنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر لوگوں نے کہا، فوجیوں نے کہا کہ ہم آپ کو تلوار کی نوک پر لے جائیں گے۔ بس یہ حاکم شام کے دربار میں گئے۔ دربار میں جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حاکم تخت کے اوپر حاکم شام بیٹھا ہوا ہے، اور جیسی پہلی نظر ان کی حاکم شام پر پڑی کہ انہوں نے فوراً اپنے چہرے کو اس کی طرف سے موڑ لیا۔
تو جب چہرے کو موڑ کر کھڑے ہو گئے تو حاکم نے کہا کہ اے صحابی رسول، میری شکل اتنی بری بھی نہیں ہے کہ آپ میری طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بات شکل کی نہیں، بات شریعت کی ہے. کیا تمہیں اتنا بھی حکم شریعت معلوم نہیں؟ تم خود کو تو کاتب وحی لکھتے ہو، امیر المومنین لکھتے ہو، خلیفۃ المسلمین لکھتے ہو، اور تمہیں اتنا بھی حکم شریعت معلوم نہیں کہ شریعت مصطفیٰ میں مردوں کے لیے سونا حرام ہے اور تم سونے کے زیورات پہنے بیٹھے ہو. کیا تمہیں اتنا بھی حکم شریعت معلوم نہیں کہ مردوں کے لیے اس شریعت اسلام میں سبھی کے لیے درندے کی کھال پر بیٹھنا منع کیا گیا ہے، درندے کی کھال پر بیٹھنے سے، اور تم ایک درندے کی کھال پر بیٹھے ہوئے ہو. تو میں تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اے ابو ایوب انصاری، جو سونا شریعت میں حرام ہے وہ مرد کے لیے ہے. جو اپنے آپ کو مرد نہ سمجھ رہا ہو تو اس کے لیے پھر سونا جائز ہو جائے گا. اور اسی طرح سے جو شخص درندے کی کھال پر بیٹھنا حرام ہے لیکن جو خود درندہ ہو. تو ابو ایوب انصاری یہ دیکھ کر وہاں سے واپس ہوئے دربار سے کہ یہ ایسا دربار ہے کہ جہاں حکم شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے. تو حاکم شام کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی ایک سفر کے اوپر جب جانے لگے تو کیونکہ سفر جمعے کے دن تھا تو اعلان کروا دیا کہ میں جا رہا ہوں تو کہیں لوگوں کی نماز جمعہ قضا نہ ہو جائے، تو میں بدھ کے دن ہی نماز جمعہ پڑھاؤں گا. اور شام کے لوگ ایسے تھے جو بدھ کے دن ہی آئے اور آ کے بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھائی گئی اور لوگوں نے نماز جمعہ ان کی ابتدا میں بدھ کے دن پڑھی. یہ تیسرا چوتھا کام ان 50 سالوں میں ہوا. اور اس کے بعد جب حاکم شام نے دیکھا کہ شام کے لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اور اب اگر ان کے اوپر یزید جیسے بیٹے کو حاکم بنا دیا جائے تو یہ بہت آسان ہوگا اور کوئی آواز مخالفت کو بلند نہیں کرے گا، کوئی آواز احتجاج کو بلند نہیں کرے گا. بس انہوں نے اپنی زندگی میں ہی لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی کہ یزید کے لیے بیعت لینے لگے ایک کے بعد ایک، اور آخر اپنے بعد یزید کو تخنشین کر دیا. یزید کہ جو کھلم کھلا اعلان کر رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جا ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا ہے. نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، نہ کوئی قرآن آئی ہے، نہ کوئی قرآن جیسی کتاب نازل ہوئی، نہ کوئی شریعت نازل ہوئی ہے. دین اور اسلام کا کھلم کھلا مذاق اڑا رہا تھا. اور یزید وہ کہ جس نے 2 کام ایسے کیے کہ جو ان کے باپ نے بھی نہیں کیا تھا. ان میں پہلا کام تو یہ کہ یزید نے بندروں کو علماء کا لباس پہنا کے منبر رسول پر بٹھایا اور نسبت دی ان عظیم ہستیوں کی طرف. اور دوسرا کام یہ کیا کہ مسجد میں بیٹھ کر یزید نے شراب پیا. تو جتنی اور سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو بھی یزید نے جائز قرار دیا. تو یزید کے جو بے گناہوں کا قتل کرنے والا، یزید وہ کہ جو زناکار، یزید وہ یہ جوا کھیلنے والا، یزید وہ یہ جھوٹ بولنے والا، یزید وہ جو مظلوموں پر ظلم و ستم کرنے والا، یزید وہ یہ دین و شریعت کی توہین کرنے والا، یزید وہ جو دین و شریعت کو، جو قانون شریعت ہے اس کو پامال کرنے والا، یعنی در ایک خرابی اور در ایک برائی یزید کے اندر جمع ہو گئی. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ اچھا یزید تھا. ہم سے سنو جواب کہ کیسا یزید تھا. اور زانی شراب خور گناہوں کا پیشوا، زانی شراب خور گناہوں کا پیشوا، دنیائے ظلم و جور کا کتا یزید تھا. دنیائے ظلم و جور کا کتا یزید تھا. تو ان 50 سالوں کے اندر میں یہ ساری برائیاں ہوئیں. یعنی شراب کو جائز قرار دیا گیا، حکم شریعت کو پامال کیا گیا، مردوں کے لیے سونا جائز قرار دیا گیا، جمعے کی نماز خود کو پڑھائی گئی. تو کیا اب بھی کوئی سوال کر سکتا ہے کہ امام حسین نے کربلا کیوں بنائی، امام حسین کربلا کیوں گئے؟ اگر کربلا نہ گئے ہوتے امام حسین تو کیا ہوتا؟ تو اگر کربلا نہ گئے ہوتے، اگر کربلا نہ بنائی ہوتی تو
شراب جائز ہوتا، مرد سونا پہن رہے ہوتے، حکم شریعت کو پامال کیا گیا ہوتا، نہ قرآن اس طرح باقی رہتی جس طرح قرآن مجید نازل ہوئی تھی، نہ آج کوئی نبیوں اور رسولوں کا احترام ہوتا، نہ علماء کا احترام ہوتا۔ آج جو پوری شریعت ہمارے سامنے باقی ہے، یہ پوری شریعت مرہون منت ہے تو امام حسین کی، یہ قربانی امام حسین ہے کہ جس کی وجہ سے آج یہ شریعت باقی ہے۔ اور اسی لیے ان 50 سالوں کے اندر دشمن کے اندر تو اتنی طاقت تھی کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک کو بند کر دے، لیکن آج ان 61 ہجری سے لے کر سن 1443 ہجری تک کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ حسین کی لبیک کو آج حسین کے امام بارگاہ میں بند کر دے۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں چوراہوں پر حسین کی لبیک ہے، گلیوں میں حسین کی لبیک ہے، امام بارگاہوں میں حسین کی لبیک ہے، کربلا میں حسین کی لبیک ہے، مسجد میں حسین کی لبیک ہے۔ ہم زندہ ہیں تو حسین کی لبیک ہے، اور اگر مر گئے تو اسی لیے کسی نے کہا کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہاں، یہ شریعت بچانے والا اگر کوئی ہے تو یہ سید الشہداء ہیں، اس دین کو حیات نو عطا کرنے والے اگر کوئی ہیں تو یہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور اسی لیے تو ہم ان مجلسوں کو برپا کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جن کے پاس یزیدی اسلام ہو وہ اور ہیں، اور جن کے پاس حسینی اسلام ہے وہ اور ہیں۔ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ پوری کائنات کے اوپر اگر احسان ہے تو صرف سید الشہداء کا احسان ہے، صرف امام حسین کا احسان ہے۔ اور اسی لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آج جو لوگ ان مجلسوں کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجلس میں صرف 10 لوگ بیٹھیں یا 50 لوگ بیٹھیں، جلوس نہ نکالیں، تعزیہ نہ نکالیں، آنسو نہ بہا سکیں، تو یاد رکھیں کہ جب کربلا میں سن 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہوئی، بہن موجود تھی لیکن رونے نہ دیا گیا، بیٹا موجود تھا رونے نہ دیا گیا، بیٹی موجود تھی رونے نہ دیا گیا، تو انجام کیا ہوا؟ اگر بہن بیٹے اور بیٹی کو رونے نہ دیا گیا تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی، زمین کو زلزلہ آیا، سورج کو گرہن لگا۔ اسی طرح اگر آج ہمیں رونے نہ دیا گیا، اگر آج ہمیں ماتم نہ کرنے دیا گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے خون کی بارش ہونے لگے، سورج کو پھر گرہن لگ جائے اور پوری کائنات حسین ابن علی کے غم میں سوگوار ہو جائے، آسمان رونے لگے، زمین سے رونے کی آواز آنے لگے۔ جس طریقے سے بعد شہادت سید الشہداء خانہ کعبہ کے پاس سے جب بھی کسی پتھر کو اٹھایا گیا تو تازہ خون جاری ہو گیا، بیت المقدس کے پاس سے جب بھی کسی پتھر کو اٹھایا گیا تو تازہ خون جاری ہو گیا۔ اور یہ آنسو ہے کہ جس کو کبھی روکا نہیں جا سکتا، یہ آنسو امانت ہیں شہزادی کونین کی، کیونکہ شہزادی کی خواہش تھی کہ بابا جب میرے لال کی کربلا میں شہادت ہوگی تو روئے گا کون؟ تو یہی جواب دیا تھا پیغمبر نے، اے میری بیٹی فاطمہ گھبراؤ نہیں، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے جوان تمہارے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے بچے تمہارے بچوں کا ماتم کریں گے، اور جس قوم کی عورتیں تمہاری عورتوں کا ماتم کریں گی۔ ہاں، ہم وہ وہی قوم ہیں کہ جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو غم حسین منانے کے لیے۔ اس لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب ایک ذاکر امام حسین مجلس پڑھنے کے بعد سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا تشریف لائے ہیں، لیکن ذاکر کیا دیکھتا ہے کہ سید الشہداء ہیں، مولا مظلوم کربلا ہیں، لیکن پورا جسم زخموں سے بھرا ہے، پورے جسم کے اوپر تیر تلوار اور نیزوں کے نشان ہیں، پورا جسم زخموں سے بھرا ہے۔ بس جب یہ ذاکر کی آنکھ کھلی خواب سے بیدار ہوا تو رونے لگا یہ سوچ کر کہ ہائے آج تک میرے مولا کے جسم زخموں سے بھرے ہوئے ہیں، آج تک میرے مولا کا جسم زخموں سے چور چور ہے۔ بس یہ بہت رویا، اور جب دوسرے دن یہ ذاکر سوتا ہے تو خواب میں کیا دیکھا
کہ مولا پھر تشریف لائے ہیں، لیکن مولا کا پورا جسم پہ جتنے زخم تھے وہ زخم ٹھیک ہو گئے، لیکن صرف 2 زخم ہیں کہ جو باقی ہیں، ایک سینے کا زخم ہے، ایک پہلو کا زخم ہے۔ بس اس ذاکر نے دیکھ کر دست ادب جوڑ کر عالم خواب میں مولا سے سوال کرتا ہے، مولا آخر وجہ کیا ہے؟ کل جب تشریف لائے تھے تو پورا جسم زخموں سے چور تھا، لیکن آج صرف 2 زخم باقی ہیں اور جتنے زخم تھے وہ ٹھیک ہو گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا، اے ذاکر، کل ہمارے شیعوں نے ہماری یاد میں ہم مجلس منعقد کی تھی اور ہمارے غم کو یاد کر کے روئے تھے، ہماری مصیبتوں کو یاد کر کے روئے تھے، تو وہی آنسو تھے کہ جو ہمارے زخموں کا مرہم بن گئے۔ بس ذاکر یہ سن کر سوال کرتا ہے، مولا آخر وجہ کیا ہے کہ یہ 2 زخم کیوں ٹھیک نہیں ہوئے؟ مولا فرماتے ہیں، ذاکر یہ جو سینے کا زخم ہے یہ میرے کڑیل جوان علی اکبر کا زخم ہے، اور جو پہلو کا زخم ہے یہ میرے برابر کے بھائی عباس کا زخم ہے۔ ہاں، یہی 2 مصیبتیں تھی کہ جو امام حسین پر سب سے عظیم مصیبت تھی، ایک تو کڑیل جوان علی اکبر کی شہادت تھی اور ایک 32 برس کے بھائی عباس کی شہادت تھی۔ اسی لیے جب عباس مقتل میں گئے اور جا کر پشت فرش سے زمین پر آئے اور ایک مرتبہ آواز دی، اے آقا سلام آخر قبول کیجئے، بس امام نے اپنی کمر کو تھاما اور آواز دیا، الان انکسرا ظہری وقلت حیلتی، اے عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی اور راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ عباس کی شہادت پر کمر ٹوٹ گئی، اور جب کڑیل جوان نے مقتل سے آخری سلام کیا، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام، بس آخری سلام علی اکبر کی آواز کانوں میں آئی کہ آواز دیا، اے چلے مقتل کی طرف، اور یہ کہتے جاتے تھے، اینا علی اکبرا، اینا علی اکبرا، اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ جب کڑیل جوان کی لاش پر پہنچے تو آواز دیا، علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال علی اکبر تمہارے بعد اس زندگانی دنیا پہ خاک ہو۔ اور اس منظر کو بھی دیکھا جو خدا کسی باپ کو ایسا منظر نہ دکھائے کہ جو 57 برس کے باپ نے کڑیل جوان کی اس منظر کو بھی دیکھا کہ جب علی اکبر کا ہاتھ سینے کے اوپر ہے اور سینے میں برچی ہے، اب اتنے میں امام حسین نے ہاتھ ڈالا اور ڈال کر جب برچی کو کھینچتے ہیں، مولا برچی کو کھینچا کہ اتنے میں خون کا فوارہ جاری ہو گیا، اور علی اکبر نے آواز دی، بابا میری طرف سے منہ کو موڑ لیجئے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ بس ایک مرتبہ روح قفص انصری سے پرواز کر گئی، امام لاش علی اکبر کو خیمے میں لائے، خیمے میں ماتم برپا ہوا، واہ علی اکبرا، واہ محمدہ، واہ علیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزقاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا